اس وقت کے مشائخ اہل سنت نے، علماء نے پوری قوت کے ساتھ قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ میں بات کو ادھورا سمجھوں گا اگر میں امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ نہ کروں گا، جنہوں نے اس زمانے کے اندر فرمایا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے، اور اس زمانے کے اندر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ جب سیالکوٹ آئے قائد اعظم تو انہوں نے ایک قداور اشتہار ان کے استقبالیہ میں شائع کیا۔ لوگوں نے پیر صاحب سے کہا کہ ایک داڑھی منڈا شخص ہے اور آپ اس کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ تو حضرت امیر ملت نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا، فرمانے لگے ہم نے اس شخص کو پاکستان کے مقدمے کا وکیل مقرر کیا ہے، باقی رہی بات امامت کی تو جب مسلح پہ کھڑا ہونے کی بات آئے گی تو ہم ہی کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے ہاتھوں سے پھر پاکستان کو دنیا کے خطے کے اوپر، دنیا کی اس دھرتی کے اوپر پاکستان معرض وجود میں آیا، اور یہ ایک انہونی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن میں کہتا ہوں پاکستان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص دعاؤں اور نظر عنایت سے یہ وطن معرض وجود میں آیا تھا۔ نواب آف کالا باغ پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہے، لیکن جب پاکستان کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو ووٹ ڈالتا ہے۔ تو اس کے بیٹے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم تو پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے، پھر اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ رات سویا تو حضور خواب میں ملے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی خصوصی عطا سے، خصوصی عنایت سے یہ وطن معرض وجود میں آیا۔ بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو تو پاکستان کے لفظوں کی طرف غور کیجئے، یہ پاک اور ستان، ستان کے لاحقے سے یہ لفظ جو ہے وہ ترتیب پایا ہے، مرکب ہے، مفرد لفظ نہیں ہے۔ تو پاک کو اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا تو طیبہ بنتا ہے، اور ستان کا عربی میں ترجمہ کریں تو مدینہ بنتا ہے۔ تو پاکستان کا معنی مدینہ طیبہ ہے، اور واقعی یہ مدینہ طیبہ کا عکس ہے، چونکہ نظریاتی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک، وطن اور حکومت ریاست مدینہ تھی، اس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور اسی طرح اسرائیل بھی یہودی نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آنے والا ملک ہے، اور پاکستان اس وقت روئے زمین پر یہی ایک ایسا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ اس لیے اس ملک کو مقدس جاننا، اس کے لیے ہر قربانی پیش کرنا، یہ ہم اپنا فریضہ سمجھیں۔ پاکستان بنا بھی خون سے ہے، اور اس کو بچانے کے لیے بھی خون کی ضرورت پڑے تو ہم کسی خون سے گریز نہیں کریں گے۔ 10 لاکھ شہیدوں نے اس وطن کے لیے خون پیش کیا ہے، 10 لاکھ شہیدوں کا خون اس کی بنیادوں میں پڑا ہے۔ میں اس شخص کو کبھی بھول نہیں سکتا جس نے خود مجھے یہ کہانی سنائی، آج بھی زندہ ہے، گو بڑھاپے کی اس عمر میں ہے کہ اب آنا جانا معطل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہم جب پاکستان کے لیے سفر کر رہے تھے، راستے میں سکھوں نے یلغار کی، اور ہمارا مختصر سا قافلہ تھا، کماد کے کھیت میں چھپ گیا۔ باہر سکھ بو سونگ رہے تھے کہ شاید یہاں کوئی چھپا نہ ہو، ہم نے اپنے دم جو ہیں وہ دبائے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کماد کے اس کھیت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روتا تھا، تو سارے لوگ اس کی ماں کو گھورتے تھے، تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گلا دبا دیا۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، پاکستان کتنے لوگوں کے خون پر معرض وجود میں آیا۔ میں ایک شخص کی کہانی پڑھ رہا تھا، وہ کہتا میں ایک کھیت میں چھپا تھا اور پیچھے سے سکھ اور آگے ستلج کا دریا تھا، اور میں نے سوچا کہ مجھے تیرنا تو آتا نہیں، لیکن کوئی لکڑی پکڑ کر کے میں دریا کے اندر داخل ہو جاؤں، اگر بچ سکا تو بچ جاؤں گا، نہیں تو سکھوں کی تلوار کا شکار تو نہیں ہوں گا، موج دریا میری قبر بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں دریا میں ایک لکڑی لے کر چھلانگ لگائی تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریا میں تھے، اور میں نے کہا شاید یہ بھی چھلانگیں لگا کے تیر رہے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا تو سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں ان میں سے ایک زندہ تھا جو اس لکڑی پہ تیر رہا تھا، باقی ساری لاشیں جو ہیں وہ دریا میں بہہ رہی تھیں۔ پاکستان کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے تھے، گرداسپور، امرتسر، ہوشیارپور یا جتنے بھی علاقے تھے، راستے میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشوں کے گرنے کی گنجائش موجود ہو۔ ہندو لوگ اور جو سکھ لوگ
بیٹیوں پہ اور عورتوں پہ حملہ آور ہوتے اور وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے ان کنوؤں کے اندر چھلانگ لگا دیتی، اور بہت ساری عورتیں اس وقت ان کے نرغے میں اور ان کے ہتھے چڑھ گئی تھیں، اور آج تک جو ہے وہ ان کے بیٹوں کی مائیں ہیں۔ کچھ وقت قبل پاکستان کا ایک فوجی انڈیا کا بارڈر کراس کر جاتا ہے کشمیر کی جانب سے، وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور سمجھا کہ یہ کوئی سمگلر ہے، گھر میں قید کر دیا کہ صبح ہوگی تو اپنی ملٹری کے سپرد کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کمرے میں قید تھا کہ رات کا پچھلا پہر ہوا تو مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کھڑکی پہ کھڑی تھی اور بڑے غصے اور نفرت سے میری جانب گھور رہی تھی۔ میں نے اٹھ کے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بڑے غصے سے کہا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں تم سمگلنگ کرو۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا؟ تم نے تو پاکستان بنتے ہوئے جو قیامت توڑی تھی وہ ہم بھول نہیں سکتے۔ ماؤں کی گود سے بچے چھین کر سیک کر پان کی نوک پہ چڑھاتے اور پھر ان کو پٹک کے زمین پہ مارتے اور بچے کا پیٹ پھٹ جاتا اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی، لیکن ماں کیا کہتی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کہا تم نے تو اس وقت بڑے غضب ڈھائے تھے، تم نے پاکستان کب بنایا تھا؟ تو اس خاتون نے جو جواب دیا وہ سنو۔ اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت بہت ساری بیٹیاں اٹھا لی گئیں، ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک میں بھی ہوں، اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں۔ میں تجھے ایک بات کہتی ہوں، اگر تمہارا کسی طرح چھٹ کے پاکستان جانا ممکن ہوا تو پاکستانی قوم کو یہ میرا پیغام دے دینا، وہ یہ کہ پاکستان اتنا مقدس ملک ہے، اس سے کوئی غداری اور بے وفائی نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ میرے بچوں کو جب بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا معزز اور اتنا معتبر ملک ہے، تو یہ پاک دھرتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ مدینہ طیبہ اور حرمین کے بعد مقدس ترین جگہ جو ہے ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس نے اسلام کی نشہ ثانیہ کے لیے بنیادی پلیٹ فارم بننا ہے۔